ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ رعایا سے ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا ایک وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجھی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وزیر نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے، جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر اگلے دن جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے، لیکن کچھ کامیابی نہ مل سکی۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز آئی، نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر جب حیرت سے مڑا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا۔ شکنجہ کھلتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا۔ اسے اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر آ گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آواز لگانی شروع کر دی کہ اینٹیں پکڑاؤ اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر سن کر بولا حضور والا اگر اتنی اونچائی پر اینٹ نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔